تاریخی اعتبار سے دنیا میں بت پرستی کا باقاعدہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد شروع ہوا، کیونکہ دنیا ارض پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مکمل دین کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جتنا عرصہ دنیا میں رہے، ان کی زندگی میں دنیا ارض پر کہیں بھی بت پرستی نہیں ملتی۔ ہوا یوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کی تجہیز و تکفین کے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ یہ فرشتے اپنے ساتھ تجہیز و تکفین اور حنود کا سامان بھی ساتھ لائے، تو یوں فرشتوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی میت کو غسل دیا اور حنود کر کے پہاڑ کے غار میں اسے محفوظ کر دیا۔ تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے، پہلا قابیل، دوسرا حابیل اور تیسرے حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کو تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی قتل کر دیا تھا۔ اب جتنی نسل آدم آگے بڑھی ہیں وہ یا تو حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں یا پھر وہ بنی قابیل ہیں۔ اب جو بنی شیث تھے، ان کی بستیاں پہاڑ کے اس سائڈ پر آباد تھیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک کو حنود کر کے رکھا گیا تھا، جبکہ بنی قابیل پہاڑی سلسلہ کے دوسری طرف رہتے تھے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بنی شیث کے پاس تھی، تو وہ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے اور اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر بنی قابیل یہ خیال کرتے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وہ بھی تعظیم کریں۔ ایک دن بنی قابیل کا ایک شخص جو کہ ان کے سرداروں میں سے تھا، اس نے مجمع کو اکٹھا کر لیا اور ان کو کہا کہ اے بنی قابیل، دیکھو، بنی شیث کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہ میں ایسی مورتیاں گھڑ دوں جو ہم سب کو پسند ہوں۔ یہ مورتیاں ہمارے درمیان رہیں گی، بس ہم اس کی تعظیم کیا کریں گے۔ یہ رائے بنی قابیل کو بڑی پسند آئی، لیکن اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہوں گی۔ آپس میں مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی مورتیاں بنائیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے 5 بڑے سرداروں کے نام سلیکٹ کیے اور ان 5 بڑے سرداروں کے نام سے مورتیاں بنانے کا فیصلہ کیا۔ بنی قابیل میں یہ 5 افراد ایسے تھے کہ جن کی یہ لوگ عزت کیا کرتے تھے، اور یہ 5 افراد ایک ہی مہینے میں فوت ہو گئے، جس سے پوری قوم کو صدمہ ہوا۔ ان 5 افراد کے نام کچھ اس طرح تھے: ودا، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر۔ ان 5 افراد کی یاد تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے ان کے بت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شخص دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے بت تراشنے کے عمل کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح اس شخص نے ان 5 افراد کی مورتیاں گھڑ دیں جو ان کی شکلوں سے ملتی جلتی تھیں۔ بنی قابیل نے ان مورتیوں کو اپنی بستیوں میں نصب کر دیا۔ بنی قابیل کے لوگ آتے، ان مورتیوں کے گرد چکر لگاتے اور ان کی تعظیم کرتے اور نظر و نیاز کرتے۔ بنی قابیل کے پہلے بت کا نام ودا تھا۔ اس بت کی جسامت ایک قوی قامت مرد کی طرح تھی۔ ان کے دوسرے بت کا نام سوا تھا۔ سوا ان کے قبیلے کی ایک دیوی کا نام تھا۔ اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ ان کے تیسرے بت کا نام یاغوث تھا۔ اس کی شکل ایک شیر کی طرح تھی۔ ان کے چوتھے بت کا نام یعوق تھا۔ اس بت کی شکل گھوڑے جیسی تھی۔ ان کے 5ویں بت کا نام نصر تھا، جس کی شکل گدھ کی طرح تھی۔ اس کے بعد جب ان کی دوسری جنریشن آئی تو وہ ان مورتیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بے فائدہ ان بتوں کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس لیے تعظیم کیا کرتے تھے کہ خدا کے نزدیک یہ بت سفارش کا ذریعہ ہیں۔ بس یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے اور یوں دنیا میں بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔